تعلیم سے تربیت تک کا سفر اور علم سے آگہی تک کا سفر، آج ہم اس کی تیسری پوڈ کاسٹ کے ساتھ اور تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں. میرا نام ڈاکٹر نجم النساء اور میرے ساتھ جو میری گیسٹ ہیں وہ ہیں مس عمرانہ معیز. عمرانہ معیز بہت ہی سیزنڈ ایجوکیشنسٹ ہیں، ایکسپیرینسڈ پرنسپل لیڈرشپ رول کے ساتھ ہیں، اور کہتے ہیں نا آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، تو وہ عمرانہ کا تعارف کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. پھر بھی میں عمرانہ سے کہوں گی کہ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. شکریہ ڈاکٹر نجم، آپ کی زبان سے اپنی تعریف سننا تو لگ رہا ہے جیسے آپ نے جو ہے نا چراغ آپ ہیں اور ہم تو ایک چھوٹا سا پتنگا ہے. یو ڈیزرو. آپ سے سیکھا اور ماشاءاللہ اس کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں اور بہت کچھ سیکھ کے بھی آئے اور سیکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ریسرچ کی فیلڈ ہی ایسی ہے کہ آپ کا ہر دن ایک نیا ہے. کہتے ہیں نا مومن کا دن ایک دن جو ہے بہتر ہونا چاہیے دوسرا دن. یہ جو ٹاپک ہے اسٹریس کا، جس طرح سے آپ نے شروع کیا، اور واقعی میں بھی پورا دن گزار کے آئی ہوں اپنے کام سے، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ واقعی یہ اسٹریس جو ہے یہ کس طرح سے ہماری زندگیوں کو امپیکٹ کر رہا ہے، کس طرح سے ہماری سوچوں کو، ہماری ڈیلی لائف کو امپیکٹ کر رہا ہے. اور جب ہم ٹیچرز کی بات کرتے ہیں جو کہ نیشن بلڈرز ہیں، ٹیچرز کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا اگر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اسکلڈ ٹیچرز ہمیں کرنی ہے 2030 تک. گورنمنٹ اپنی جگہ پہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیچر ایجوکیشن کو بڑھائیں، ہم اپنی جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں. بٹ یہ جو اسٹریس کا فیکٹر ہے اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کہاں سے آتا ہے، اور جب یہ آتا ہے تو یہ کس طرح سے ٹیچرز امپیکٹ کرتا ہے اس کی اپنی پرسنل لائف پہ. دیکھیں ہم پرسنل پروفیشنل لائف کو جتنا بھی چاہیں الگ نہیں کر سکتے. آلدو ہم ٹیچرز کو کہتے ہیں کہ جب آپ انٹر ہو تو ریسیٹ کا بٹن دبائیں، بٹ وہ ریسیٹ کا بٹن نہیں ہوتا. ہیومنز آر ہیومنز، دے برنگ اسٹف. اور اسپیشلی ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ اگر کنٹیکسچلی دیکھیں، ہم اپنے کلچرل ایشوز دیکھیں تو ٹیچرز آر ویمن موسٹلی. Nothing against men. They are women as well as human. Definitely human comes in first. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان بھی ہیں، اور میرے خیال میں لوگ بھی بھول جاتے ہیں. سوسائٹی کے ایکسپیکٹیشنز بھی ہم سے جو ہے نا وہ ایک بڑی ہی میکینک ٹائپ کی ہے، میکینیکل ہے کہ ہم we should be good at work, we should be good at home, being a mother, a sister, a wife. No, we have to be good at everything. تو یہ اپنے اندر بھی ایک اسٹریس ہے. سو کلچرلی تو ہمارے پاس یہ ایشو ہے. لیکن اگر ہم ادروائز بھی دیکھیں تو جب ایک ٹیچر پڑھانے آتی ہے اور وہ ٹرینڈ نہیں ہے تو وہ اپنی جاب سیٹسفیکشن بھی اس کو نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ جو کام کر رہی ہے وہ خود بھی اندر سے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، اندر سے وہ فیل کر رہی ہوتی ہے کہ آئی ایم ناٹ اپ ٹو اٹ. پھر آپ کا ورک انوائرمنٹ وہ بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی جو تم یہ چیز پرفارم کری ہو یا ایکٹیویٹی پرفارم کری ہو یہ اس طرح ہونی چاہیے، اس طرح ہونی چاہیے. ناؤ دا موٹیویشن گوز ڈاؤن. اب جب یہ سارے فیکٹرز مل جاتے ہیں ٹیچر کے لیے، یعنی ایک ہوم فیکٹر بھی ہے، ایک کس طرح سے لوگ ٹریول کر کے پہنچتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے کہ ٹریولنگ بھی ایک ایشو ہے ڈیلی لائف کا. صبح وہ بیچاری بھاگ دوڑ کے اگر بچوں کا ناشتہ ہے وہ بھی بنا رہی ہے، اپنا بھی بنا رہی ہے، اسٹف لائک دیٹ. But when she comes to school and she early in the morning she's handed over a plan. اب وہ پلان کس طرح ہینڈ اوور ہو رہا ہے، that is another aspect of it. تو جتنا بھی ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے دیکھا اور میں نے جو چھوٹی موٹی ریسرچ اس کے اوپر کری یا کچھ ڈیٹا، اول تو اسٹریس پہ بات کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. ایموشنل بیکاز لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ڈیزیز ہے، اور لوگ کہیں ہمیں مینٹل نہ کہہ دیں اور پھر ریسرچ میں جب آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ یہ سوچ رہے ہیں یہ ڈیٹا کہاں جا رہا ہے. آلدو ہم جتنی بھی بتائیں کہ یہ انانیمس ہے، so you know it's really hard to get that kind of a data. But day to day life میں جو ہم نے اپنی I've got alhamdulillah 30 years of experience in academia, so I've seen teachers growing and leaving the job. بہت اچھے ٹیچرز بھی جو کہ پالش ہو کے اچھے ہو سکتے تھے وہ چھوڑ کے جا چکے.
بیکاز وہ فرسٹ 2-3 سال جو ہوتے ہیں وہ ڈیسائڈنگ فیکٹر ہوتے ہیں, وہیں برن آؤٹ ہو گیا, وہیں برن آؤٹ ہوتا ہے. اب برن آؤٹ کے فیکٹر اگر ہم So how do you define burn out? ہم یہ ٹرمینالوجی یوز کر رہے ہیں بٹ ہو سکتا ہے کہ ہماری آڈینس کے لیے یہ تھوڑی سی نئی ٹرم ہو. So how do you define burn out? برن آؤٹ, when I think of burn out, اپنے اوپر بھی اور دوسروں کو بھی میں دیکھتی ہوں, it's when you lose your interest. It's when you are too lethargic and tired to try anything new. You are so demotivated. Burn out doesn't necessarily mean کہ آپ physically تھکے ہوئے. It means آپ یہاں تھکے ہیں, یہاں سے اب آپ کیپیبل اپنے آپ کو نہیں فیل کر رہے, یعنی سیلف اسٹیم آپ کا نیچے چلا گیا. اب اگین سیلف اسٹیم نیچے جانے کی بہت سی وجوہات ہیں. اگر ہم ڈفرینٹ تھیورسٹ کو دیکھیں, ماسلو کی تھیوری ہے, ہائرارکی آف نیڈس ہے, تو کیا اس کی بیسک نیڈس فلفل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. موٹیویشن کی 2 فیکٹر تھیوری ہے, وین وی ٹاکڈ اباؤٹ سیٹسفیکشن اینڈ ڈسسیٹسفیکشن. سو آج کا لیڈر بھی جو ہے, آئی وڈ سے ڈیفینیٹلی سے نیڈ ٹو لرن اباؤٹ لیڈرشپ. ایسے ہی بالکل ایسے, ہاؤ ٹو لیڈ یور ٹیم ڈے ان ڈے آؤٹ, بینگ ان دا پوزیشن دیٹ آئی ایم ان, جس پوزیشن پہ میں بیٹھی ہوں, وہاں میں ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہی ہوں کہ ٹیچرس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے. بٹ وہ کاؤنسلنگ not in a manner of psychological counseling but emotional support and counseling. Because آپ کے پاس اگر ایک اچھا ٹیلنٹ آیا نا, اس کو ریٹین کرنا is leadership. ایسے ہی بالکل ریٹینشن. And this is what we have learned in our leadership in this MS program جو ہم نے سیکھا ہے, اس میں ہم نے بہت سے لیڈرشپ and I just want to inform my audience, Imrana is a proud alum of Zabist MSc LM program. Alhamdulillah, with an honor roll, with a lot of effort from the teachers here who really brushed our skills اور خوب ہمیں بھی دوڑا کے رکھا, which is part of learning. اگر ہم نہیں کرتے ایسے تو شاید ہم اس لیول پہ سیکھ نہیں سکتے تھے. بٹ اللہ کا شکر ہے کہ that learning is being put to good use. Because generally what I have seen کہ teacher burn out شروع ہوتا ہے جب تھکن ٹیچر کی کہہ لیں آسان الفاظ میں, ٹیچر کا انٹرسٹ نہیں رہتا, ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ یا اپنے لرنر کے ساتھ, اس کا کنیکشن نہیں بنتا نا. مطلب وہ ٹھیک ہے بس جاؤ, لیٹ اٹ گو, اب مجھے نہیں کرنا, لائک اے کائنڈ آف بالکل ڈسکنیکٹ. بہت دفعہ سننے کو ملتا ہے بس میں اتنا ہی کر سکتی ہوں بس. حالانکہ اگر ہم اپنی کیپیسٹی دیکھیں ایز ہیومن بینگ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بہت کیپیسٹی رکھی ٹو چینج اینڈ گرو. لیکن جب اندر سے تھک چکا ہوتا ہے انسان اور ذہنی طور پہ تھک چکا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بس, اینڈ وی لوز گڈ ٹیلنٹ ان دس. تو اس میں ایک چیز تو یہ آ گئی کہ ان کی ٹریننگ نہیں ہے, ٹیچرس کی ٹریننگ نہیں ہوتی. ہاں بس میں سوری ٹو کٹ یو, میں اسی سوال کی طرف آ رہی تھی کہ یہ جو ٹیچرز میں اسٹریس ہے اور یہ جو ایموشنل برن آؤٹ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کائنڈ آف ٹیچر ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے اپنے انوائرمنٹ سے, اپنے پروفیشن سے, لرنر سے. واٹ آر دا سورسز, واٹ آر دا ریزنس بیہائنڈ دس مینٹل اور سائیکولوجیکل کنڈیشن؟ اس میں یہ کلچرل ایشو ہم نے ڈسکس کیا کہ کلچرل ایشو بھی ہے کہ ٹیچر بینگ اور مینلی اینڈ ویمن بوتھ آئی وڈ سے کہ سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, نمبر ون. The other important factor is the workplace environment, which should not be ignored. Now that is where leadership comes in. کہ وہ اگر وہ آ کے اپنے آپ کو ایک امپلائی یا ایک ٹیچر اپنے آپ کو یوزفل نہیں سمجھ رہا, اس کے کام کو سراہا نہیں جا رہا, چاہے چھوٹی سی بھی ہو, کیونکہ جتنا ایفرٹ وہ ٹیچر کر کے آ رہی ہے نا, ایک چھوٹی سی اسمبلی بھی کرنی ہے نا 5 منٹ کے لیے, تو وہ ایک 100% appreciation is required, but genuine appreciation with genuine words. Good job is a very generic thing. اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ہم جب بھی اپریشیٹ کسی کو کریں تو آپ وہ اسپیسیفک ایریا بتائیں کہ I like the way you trained the students. Your students were very confident. So you exactly tell. اچھا, اس فیڈ بیک سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس چیز کو وہاں ریٹین کرے گی.
اور اگلے ایریاز پہ وہ کہے گی کہ اچھا ٹھیک ہے یہ چیز ہے. So this is how ایک genuine praise کرتی ہے, and then she feels acknowledged, and پھر وہ جو برن آؤٹ کا اینٹی برن آؤٹ ہونے لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, this is something that ریٹریول یا ریورسل ہے, واپس آ رہے ہیں. اینڈ بلیو می ہماری کمیونٹی میں جو خواتین کو پیشنس سکھایا جاتا ہے نا, دیٹ از دا ٹاپ موسٹ تھنگ نیڈیڈ فار اے ٹیچر. لیکن اس پیشنس کی جو اس کو اگر آپ ایکسپلائٹ کر دیں گے یا کہیں گے یہاں بھی کمپرومائز وہاں بھی کمپرومائز, ایکچولی پیشنس تو نہیں سکھایا جاتا, کمپرومائز کرنا سکھایا جاتا ہے. سو میں تھوڑا سا ڈفر کروں گی یہاں پہ. ہماری ٹیچر کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کوالٹی پہ. جب دیکھیں, جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ٹیچنگ کو مسٹ ٹیک اٹ ایز اے پروفیشن اور ٹیچنگ کو مسٹ ٹیک اٹ ایز این آنر, سو پھر آپ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں. جب آپ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, سو آئی تھنک بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی دا ریلیشن شپ with your student, with your heads, with your management automatically improve کریں گے, because you are working on yourself and on your job or position. Very true. ایسے ہی ہے. کوالٹی آف ایجوکیشن, جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا اور اکثر کرتی ہوں کہ نیشن بلڈرز ہیں, ٹیچرز آر نیشن بلڈرز. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے. لیکن کیا ایز اے نیشن بلڈر ان کو وہ سپورٹ سسٹم مل رہا ہے, کیا ان کو اس طرح کی اکنالجمنٹ مل رہی ہے ہر لیول پہ, ایٹ ایوری لیول. یعنی اب جہاں وہ کام کر رہی ہیں وہاں بھی, جہاں وہ گھر پر ہیں وہاں پر بھی, ٹیچرز کتنا کام گھر لے کے جاتے ہیں. ایک تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ لیڈرز کو اسپیشلی آپ ان کو کام, ان کو انسان سمجھ کے ایز اے ہیومن بینگ سمجھ کے اسائن کریں. یہ نہیں کہ if one teacher is good at something آپ اسی کے اوپر برڈن ڈالتے جائیں, because it makes your task easier نا. کیونکہ آپ بار بار اس کو بلائیں گے, کسی نئے بندے کو سکھائیں گے تو میں کیوں سکھاؤں, وہ اچھا کرتی اسی کو دے گا. سو وہ برڈنڈ ہوتی جاتی. اب وہ برڈنڈ اس لیے ہوتی ہے ٹو پلیز اتھارٹی. ایسے ہم نے تو نہیں پلیز کرنا, ہمیں تو نئے لوگوں کو ٹرین کر کے آگے بڑھانا ہے. سو دے اسٹارٹ ٹو لو دیئر پروفیشن. تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شیڈو میں چلے جاتے ہیں. جو شیڈو میں جاتے ہیں پھر وہ آخرکار چھوڑ دیتے ہیں. پھر آپ کے پاس جو ایک اچھا پول بن سکتا ہے وہ بن. اس کے علاوہ ٹریننگ کی بہت زیادہ نیڈ ہے, بیکاز یو ڈونٹ پرفارم ویل تو آپ اسٹریس میں آ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے بالکل. ہر لیول, لیڈرشپ کے لیول پہ بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسپیسیفک پروگرامس دیکھیں آج کل ماشاء اللہ ٹیچرس کے پروگرامس بہت نظر آ رہے ہیں الحمد للہ. دیر آر مینی آرگنائزیشنز which are jumping into this کہ ہم ٹیچر ٹریننگ لیڈرشپ ٹریننگ کی بہت زیادہ آواز نہیں آ رہی ہے. نیڈ ہے اس کی بہت زیادہ ٹریننگ. اچھا, ایک چیز جو میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی یہ ہے کہ آپ لیڈر بائی چانس ہوتے ہیں. سو بیکاز آپ کی کوئی ٹریننگ تو ہے نہیں, یو آر لیڈر بائی چانس. آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, کوالیفیکیشن ہے, تو لہٰذا rather لیڈر بائی چوائس, لیڈر بائی چانس. سو اب آپ آ گئے, اب آپ سیکھیں ایکسپیرینسز سے, غلطیوں سے. کوئی سکھاتا نہیں ہے. تو دس از اے کائنڈ آف تھنگ جہاں پہ لیڈر اسٹریس میں آتا ہے. لیڈر اسٹریس میں بالکل آتا ہے, لیکن بات یہی ہے ریئلائز کرنا کہ دس. اچھا, لیڈرشپ میں بھی نا اکثر یہ سننے کو آتا ہے, سوری ٹو say that, but teacher fraternity کے لیے اکثر ارے ٹیچرز تو ہیں ہی, ایسے تو کام وہ کام سے نکلنا چاہتی ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. شاید لیڈرز کو چیک کرنا ہے کہ کیا انہیں کام لینا آتا ہے, کیا ان کا اپنی لیڈرشپ اسکل اس ٹیچر کو بیک فٹ پہ ڈال رہی ہے. سو مینی اے ٹائمس ہم کہتے ہیں کہ جی پے اچھی ہوگی تو ٹیچر رکے گی. ایسا نہیں ہے. جو ریسرچ میں دیکھ رہے ہیں, پے از ون فیکٹر. آئی آلویز سے دس اینڈ آئی گیو مائی ایگزامپل ایز ویل, بیکاز جس طرح سے میں نے اپنی زندگی گزاری اس میں میں دیکھتی ہوں پے از ون پارٹ آف being satisfied, but there is a list of a lot of other things جو اس کو نیوٹرلائز کر دیں گی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ جس آرگنائزیشن میں آپ ہیں وہاں آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے, جس آرگنائزیشن میں آپ ہیں وہاں آپ کے راستے روکے نہیں جا رہے,
جس آرگنائزیشن میں آپ ہیں وہاں آپ کو لرننگ کے چانسز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, چاہے ورک شاپس میں بھیج رہے ہیں آپ ٹیچرس کو, چاہے آپ اور جگہوں پہ ٹریننگ جہاں پہ بھی ہو رہی ہے آپ اپنے ٹیچرس کو نامینیٹ کر رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں. ایک بہت پرانے بات ہے, ون آف دا ڈیز آئی واز ارلی لیڈرشپ کی بات تھی, سو آئی واز ان اے کانفرنس اینڈ آئی آسکڈ ون آف دا پریزنٹرس کہ ہم ٹیچرس کو ٹرین کرتے ہیں تو وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, پھر ہمارا کیا فائدہ ٹرین کرنے کا. اینڈ دا رسپانس واز سو امیزنگ کہ اٹ چینج مائی پرسپیکٹو. ان کا رسپانس کیا تھا تو کیا ہوا, اگر چلی جائیں گی تو کہیں اور ہوں گی اور بہتر پرفارم کریں گی. ہاں, بہتر پرفارم کریں گی. دین آئی آسکڈ اگین, آئی سیڈ کہ اور اگر وہ نہیں گئیں کہیں پہ اور وہ جا کے گھر بیٹھ گئیں تو ہمارا سارا ٹائم ضائع ہو گیا. تو انہوں نے کہا وہ اپنے بچے اچھے پال لیں گی, وہ اپنے پڑوسی کے بچے اچھے پال لیں گی. اٹ چینج مائی پرسپیکٹو. کیا ہم لوگ ایز اے نیشن اتنے گیونگ ہیں, کیا ہم وہ اسپیس دیتے ہیں؟ تو آئی آلویز ٹیل مائی ٹیچرس کہ دیکھو میں یہاں بیٹھی ہوں لیکن تمہارا راستہ روکنے کے لیے نہیں بیٹھی. سو یو کین موو آن وین ایور یو وانٹ, پرووائڈیڈ کہ آپ ایک طریقے سے آپ نکلتے ہیں جو بھی آپ کی لائبلٹیز ہوتی ہیں, بٹ لیڈرشپ کا مطلب راستہ روکنا نہیں ہے. لیٹ پیپل گو ویئر دے وانٹ ٹو گو اینڈ اسپینڈ ٹائم ود دیم. They will get attracted to the organization, they will get attracted to you, they would love to work with you اگر آپ انہیں اسپیس دیں گے. ایسے ہی. سو آپ کی گفتگو سے جو میں تھوڑا بہت سمجھ پائی ہوں وہ یہ کہ لیڈرشپ پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان مینیجنگ اسٹریس اینڈ برن آؤٹ امنگ دی ٹیچرس, اور لیڈرشپ کا جو رول ہے وہ ٹرن اوور انٹینشن کو بھی ریڈیوس کرتا ہے اور اس کو بھی مینیج کرتا ہے. ایسے ہی ہے. ایسا ہے, بالکل ہے. آئی وڈ سے کہ 70% آف دا ٹائمز لیڈرشپ کا رول جو ہے وہ ایک ٹرن اوور انٹینشن کو نیوٹرلائز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیا اسٹریٹجیز ہوں بینگ اے لیڈر, بینگ اے مینیجر, بینگ اے ہیڈ, جو ٹیچرس کو کے اسٹریس کو مینیج کرنے میں ہیلپ فل ہوں اور ان کو جو ایموشنل سپورٹ درکار ہے, تو واٹ ٹائپ آف اسٹریٹجیز وچ یو ریکمینڈ ٹو یوز بائی دا لیڈرس ٹو مینیج دی ایموشنل برڈن اینڈ دا اسٹریس امنگ دی ٹیچرس؟ فرسٹ آف آل سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ ٹیچر کو کوشش کریں کہ جو اس کا ٹائم فریم ہے ود ان دا اسکول اس کو اسی میں رکھیں. ٹھیک ہے. ان کے فری بلاکس ایسے اتنے ہوں کہ وہ اپنی چیکنگ اور ان چیزوں کو کمپلیٹ کر سکیں. ٹیک ہوم ٹاسک کو جتنا منیمائز کر سکتے ہیں, لیٹ سے کہ پرنٹ آؤٹ کر کے دے دیا تاکہ ان کو لکھنے کا بہت اسٹریس نہ ہو. سو دیز آر دا تھنگس تاکہ وہ اپنا بیسٹ دیں. لیڈرشپ, another component that the leadership can work on is lesson plans, because آپ ایک ٹائم گزار کے آئیں and you are expected to bring in the best of lesson plans. آپ مینجمنٹ میں تو آ گئے لیکن it doesn't mean that you are totally divorced from academia. یہ تو آپ کا کور ٹاسک ہے, تو ان کے اوپر لیسن پلانس کا اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ پلان بھی بنائیں, چیزیں بھی بنائیں, امپلیمنٹ کریں, پھر آپ جاتے ہیں ان کو آبزرو کریں اور پھر ان کو آپ ایک نیگیٹو فیل. ایک تو یہ لیڈرشپ کا ٹاسک ہے. دی ادر ویری امپورٹنٹ از ٹرسٹ بلڈنگ, کہ آپ کے کمرے میں بیٹھ کے جو بات ہو وہ باہر نہیں جائے وہ باہر نہیں جائے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچرز آتی ہیں اپنی پرسنل بات بھی کرتی ہیں, وہ صرف ایک وینٹ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں. سو یو بی اے گڈ لسنر. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہاں آپ سے اسٹوری نہ کلیکٹ کریں, جسٹ لیٹ دا ٹیچر سے, جسٹ لیٹ ہر وینٹ آؤٹ. اٹ کوڈ بی بٹوین دا ٹیچرس کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے, گھر کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے. سو دیز آر دا مائنیوٹ, بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. بی جینوئن ان یور پریز, گیو دیم اپروپریٹ ٹاسک. اچھا انڈر لوڈ بھی نہ ہو, یہ ایک ضائع کرنے کی ایک اور چیز ہے. جب ٹیچرز انڈر لوڈ ہوں گی, جسٹ لائک بچے, اگر بچے بزی نہیں ہوں گے تو وہ پھر تقریب کاری ہوتی ہے. ایسے ایک ورک انوائرمنٹ میں تقریب کاری بہت ہوتی ہے, اس کی بات, اس کی بات, اس کی بات, اس طرح کی چیزیں. So give them task. Give them appropriate task, keep them engaged, equal distribution of tasks, تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ اس کو زیادہ مل رہا ہے مجھے نہیں مل رہا, یا
وہ تو فیوریٹ بن گئی ہے. اچھا یہ بھی بڑا وہ ہے, you know, not only in school culture but in every organization there is someone who is favorite or boss. So وہ جو باس کا فیوریٹ ہے وہ پھر یو نو زیادہ وہ ہے کائنڈ آف یو نو ایفلوئنٹ ہے, اس کو ریوارڈڈ ہے. اور یہ لیڈرشپ کا ٹاسک ہے, یہ کیا ہے, یہ بیلنس. یعنی فار ایگزامپل اف یو آر ورکنگ ایفیشینٹلی اور میں نے اگر آپ کی تعریف کر دی تو اب آپ باس کے چمچے ہو گئے, لائک یو نو اس ٹائپ کی باتیں ہوتی نا, بالکل ہوتی ہیں کہ جو ہے بس یہ تو باس کا چمچہ, یا باس نے دیکھو اب اس کو وہ کر رہے ہیں, ہم بھی تو اتنی محنت کرتے ہیں. اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا اس کو جائے؟ اس طرح سے یو نو آئی آلویز چیک مائی سیلف, میں ظاہر اپنے ایگزامپل بھی دے سکتی ہوں اور اس طرح سے بھی, کہ اف یو آر فیئر ان یور اکنالجمنٹ نمبر ون, and if you are fair in distribution of tasks, so everybody gets a chance to be acknowledged. آپ کی acknowledgement fair ہونی چاہیے, based on certain benchmarks ہونے چاہیے, and then جس کو کہتے ہیں نا ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی بالکل ہونی چاہیے. جیسے فار ایگزامپل آپ سال کے شروع میں ہی ٹون سیٹ کر دیں کہ دیز آر دا ایویلویشن پوائنٹس دیٹ آئی ول بی آبزرونگ یو آن, یا مانیٹرنگ کریں گے آپ کی, تو آپ مانیٹرنگ شیٹ ٹیچر کے ہاتھ میں پکڑا دو تاکہ اس کو کوئی سرپرائز نہ ملے, آپ چپکے سے اس کو کر کے پھر آپ بتا رہے ہیں جی تم اس لیول پہ نہیں ہو. سو دیز آر فیو تھنگس جہاں پہ لیڈرشپ جو ہے وہ کافی افیکٹو رول پلے کر سکتی ہے ڈی اسٹریس کرنے میں. اچھا یہ تو ساری باتیں عمرانہ ہم نے کری فرام مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو. ایک ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے اپنے اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے, اپنے ایموشنل یو نو کائنڈ آف بیگیج کو مینیج کرنے کے لیے؟ واٹ should I do as a teacher to manage my workload stress, to manage my, you know, the household or family related matters, جو بھی اسٹریس ہیں ان کو کیسے میں مینیج کروں بینگ اے ٹیچر؟ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ٹیچرز جو ہے نا when they come into the field they come with the thought کہ آدھے دن کا کام ہے, بٹ ایسا نہیں ہوتا. اٹس ناٹ دیٹ یو کیرنگ ورک, بٹ یو ہیو ٹو ہیو اے پراپر روٹین. میں سب سے زیادہ, آپ ہنسیں گی سن کے, میں سب سے زیادہ اسٹریس کرتی ہوں کہ بریکفاسٹ کر کے آؤ. ایسے جو ٹیچرز بریکفاسٹ کر کے نہیں آتے تو ان کے اندر وہ انرجی نہیں ہوتی. جب وہ انرجی نہیں ہوتی تو وہ دیٹ از اندر سینس, ٹھیک ہے. پلس ہماری نا زندگی کا طریقہ ایسا بن گیا ہے کہ 12-1 بجے 2 بجے تک جاگ رہے ہیں. کوئی بھی ہیومن بینگ 8 to 8 hours of sleep, 7 to 8 hours of sleep کہ نہیں اس کو ملے گی تو کیسے افیکٹو کیسے کرے گا؟ سو number one thing for a teacher is to be organized in her daily routine. رات میں اپنی چیزیں سب ریڈی کر کے رکھنی ہے, اس میں اپنا لنچ اسنیک جو بھی کرنا ہے, اور یا جو بھی کام ہے, اگر بچوں کا اسے لنچ بنانا ہے تو سب کے باکسز پیک ہو سکتے ہیں, کوئی اس میں مسئلہ نہیں. اب تو گیس ہی نہیں آتی, صبح رات میں ہی کرنا ہوگا یا وٹ ایور دا کیس از. Hence, being organized is the first thing that a teacher has to have. لائف اسٹائل چینج ہوگا, اس کے لیے ریڈی ہو جائیں. ایسے ہی ہے. تو پھر ٹیچر کا آرگنائزیشنل اسکلز, دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. دین ہر ایگرنیس ٹو لرن ہاؤ ٹو ٹیچ, کلاس روم مینجمنٹ کیسے ہوگی. آج کل نیا ٹرینڈ جو آ گیا ہے نا وہ یہ آ گیا ہے کہ سیل فون پہ ریلز دیکھ لی اور ریلز دیکھ کے آ کے اپلائی کرنے کی کوشش کی. اینڈ آئی کیپ ٹیلنگ مائی ٹیچر, دیکھو یہ ریلز کتنی دفعہ ایڈٹ ہوتی ہیں تب جا کے یہ شکل یہ بنتی ہے. یہ 2 منٹ میں ہونے والا کام نہیں ہے جو تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ 2 منٹ میں ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. It goes a lot of, it requires a lot of work and preparation and all these things. آپ کو جب result وہ آپ کو دکھا رہے ہیں that's the way, but then you have to judge کہ یہ اچھا اگر یہ بچہ اس لیول کا ہے تو یہ اور کیا کیا ہو سکتا ہے, those kind of things. So وہ جو thought processing ہوتی ہے جس کو processing کہتے ہیں وہ چیز misplaced ہو رہی ہے. تو وہ ریلز کو سمجھ کے آ کے سوچتے ہیں کہ صبح جا کے اپلائی کر دوں گا وداؤٹ اینی پریپس. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. تو ٹیچر پریپریشن بہت امپورٹنٹ ہے, ٹیچر کی آرگنائزیشن اسکلز بہت ضروری ہیں. اور اس کے علاوہ اور کیا سجیسٹ کریں گے؟ مینٹلی اس کو یہ چیز ایکسیپٹ کرنی ہوگی کہ اسٹوڈنٹس ول مس بہیو, اور کین they will, they can,
تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کلاس میں جائے جہاں ہر بچہ برابر ہوگا، وہ نہیں ہو سکتا. ہم خود برابر نہیں، ہمارے اپنے بچے گھروں میں برابر نہیں. سو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ہر بچہ، ہاں آپ کا ورک کتنا انگیجنگ ہو، ہاؤ کین یو میک یور ٹاسک انگیجنگ، ہاؤ کین یو بی جینوئن ود دا اسٹوڈنٹس، جینوئنلی انٹرسٹڈ. پلس یہ کہ ایک چیز کا شاید ہم ذکر کرنا بھول گئے، پریشر آف ایگزامس، ایسے اسیسمنٹس. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، وی آر ٹیچنگ ٹو اسیسمنٹ، یعنی آپ وہ پڑھائیں گے جو ایگزام میں آ رہا ہے. ہم بچے کا ہورائزن نہیں بنا رہے، ہم اس کو ایک اسسمنٹ فار لرننگ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اسسمنٹ آف لرننگ. تو ایک ٹیچر کے پاس اسٹریس ہوتا ہے، اچھا ایگزام پیپر بنے گا اور پیپر بنانا ہے، پیپر آئے گا اور اس میں بچہ کیسا پرفارم کرے گا، پیرنٹس کو میں کیا جواب دوں گی. پیرنٹس کی بات پہ بھی ہم آ گئے کہ آج کل سوشل میڈیا کس طرح ٹیچر کے اوپر اسٹریس ڈال رہے ہیں. اگین کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ کہ پیرنٹ جو ہے وہ جھٹ سے لکھ دیتے ہیں. دے شوڈ پیرنٹ گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، گروپ وائز وہاں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں نا، بس ٹک 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 سینڈ، ٹک 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 سینڈ، یہ کاربن فٹ پرنٹس ہیں. آپ نے ایک چیز لکھ دیا، اگلے بندے کو آپ نے بالکل ڈی موٹیویٹ کر دیا. Then the teachers have to be resilient to those kind of جو جس طرح کی conversation چل رہی ہوتی ہے نا، اس کو پرسنل نہیں لینا. اب وہ جو ورڈ آپ نے یوز کیا نا ریزیلینٹ، اس کے تو بہت سارے ٹیچرس کو ہو سکتا ہے اس کا ٹرانسلیشن پتا ہو، بٹ جو اس کے لٹرل میننگز ہیں یا جو اس کی اسپرٹ ہے شاید وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہو کہ ہاؤ کین آئی بی ریزیلینٹ. یہ جو ہے نا، ایک ایگزامپل میں اکثر دیتی ہوں اپنے ٹیچرس کو بھی کہ دیکھو ہر تالے کی ایک چابی ہے. ریزیلینس از چابی ڈھونڈنا، کہ یہ تالا ہے، اس کی چابی کیسی ہے، اس کو ڈھونڈنا از ریزیلینس. سو یو نیور گیو اپ اینڈ یو کیپ آسکنگ. ایک ٹیچر کو، ایک ٹیچر تو ہے لیکن وہ ساتھ میں بہت بڑی لرنر بھی ہے. ایسے تو اگر وہ لرنر ہے تو وہ ٹیچر ہے. صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. سو اگر میں آج کی آپ کی گفتگو کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا چاہوں تو آپ نے کہا کہ ٹیچرز جو ہے اس کے بہت سارے ریزنز ہیں اس کے اسٹریس کے. ایک تو اسکول انوائرمنٹ ہے جو کہ اس کو پرفارمنس پریشر ہے اور شی ہیز ٹو اور ہی ہیز ٹو پرفارم. اور دوسرا یہ کہ لیک آف پروفیشنل ایجوکیشن ہے یا لیک آف ٹریننگ ہے. لیڈرشپ رول آلسو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. A part of the school environment, the teacher's personal یا home environment also play a very important role. پھر جو ہمارے ملک کا اور اوور آل دنیا کا جو سوشیو اکنامک اس وقت کنڈیشن ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے ٹو پٹ اسٹریس آن ٹیچر. پھر آپ نے کچھ اسٹریٹجیز بتائیں فرام مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو کہ ٹیچر کو کس طرح ریٹینشن ریٹ بڑھایا جائے اور ان کا ٹرن اوور انٹینشن کم کیا جائے. تو اس میں ٹیچر اور ہیڈس کے درمیان اوپن کمیونیکیشن ہونا بہت ضروری ہے. ٹیچر اور پیرنٹس کا بانڈ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. ٹیچر کو انڈرسٹینڈ کرنا ایک پرنسپل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. گیو پازیٹیو کمنٹس، پازیٹیو اینڈ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک، اپریسیشن فرام دا مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو، اٹ از آلسو ویری امپورٹینٹ. پھر آپ نے بتایا کہ ایک ٹیچر کو کس طرح وہ اپنا اسٹریس مینیج کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ٹیچر کو جو ہے نا اپنا ہورائزن تھوڑا براڈ کرنا ہوگا، اس کو اپنی پروفیشنل گرومنگ پہ توجہ دینا ہوگی. اس کے علاوہ اس کا جو مینجمنٹ کے ساتھ جو اس کا ریلیشن شپ ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے اس کو آرگنائزیشن کی پالیسیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. دین آپ نے بتایا کہ ٹیچر کی آرگنائزیشنل اسکلز بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو ان ساری چیزوں سے ٹیچر کا جو ورک لوڈ ہے وہ اور یہ جو ورک لوڈ ریلیٹڈ اسٹریس ہے یہ مینیج ہوگا نا. بالکل. آپ مجھے بتائیں کہ ایک آخری چیز، ایک آخری بات آپ کے سامنے آپ کا کیمرہ ہے جو آپ ٹیچرز کے لیے کرنا چاہیں، بیکاز لٹرلی آج کی جو ٹیچر ہے اس وقت بہت زیادہ اسٹریس میں. تو کیسے وہ اپنے اسٹریس کو مینیج کر کے ٹیچنگ کو ایز اے پروفیشن آپٹ کرے. سو مائی
wherever I am right now, अभी मैं जहाँ पहुँची हूँ, एक टीचर हो के एक रास्ते से गुजरी हूँ, एक टीचर हूँ, पहले भी थी और अब भी हूँ. टीचर्स को अगर आपको ये प्रोफेशन अपनाना है, सबसे पहला माइंडसेट ये है कि आपको अपने लाइफ का पैटर्न चेंज होगा. बिकॉज व्हेन यू आर देयर एज अ नेशन बिल्डर, आपको अपनी ज़िंदगी में भी चेंजेस लाने हैं, बिकॉज यू आर आउट टू चेंज द लाइव्स ऑफ अदर्स. ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, you have to be more patient, you have to be expressive, and always अपना point of view देना सोच समझ के. हमें as teachers और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो बात बोलें उसको बहुत तोलें और बोलें, because हमारी we are dealing with public basically. अब जब घर से हम लोग उठ के आते हैं और हम समझते हैं कि चलो हाफ डे जॉब करने, तो हम ये नहीं समझते कि हम पब्लिक फेस कर रहे हैं. नहीं, आप पब्लिक फेस कर रहे हैं. यू आर ओपन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कमेंट्स, बट टेक द कमेंट्स पॉजिटिवली. डोंट पुट योरसेल्फ डाउन. इन बातों में ध्यान देना, इधर उधर की बातों में ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी सेल्फ ग्रूमिंग, अपनी ग्रूमिंग पे अपने काम से काम रखना इज द बेस्ट थिंग दैट अ टीचर कैन. ऐसे ही अपनी स्किल्स को बेहतर करना. यू हैव टू सीक अपॉर्चुनिटीज, यू हैव टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज जहां आपके स्किल्स बेहतर हो सके. यू हैव टू कीप लुकिंग फॉर प्लेस. अच्छा, और फिर कभी कभी होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस नॉमिनेट कर रही होती है और टीचर्स जाना नहीं चाहते. बिल्कुल. सो बट दे हैव, चाहे वो कितनी भी चीज छोटी से छोटी हो या बड़ी हो, इट डजंट मैटर. जहाँ बैठेंगे सीख के उठेंगे. व्हेन यू आर विद एजुकेशन, देन नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नेटवर्किंग नहीं रखते हैं कि कि बस हाफ डे जॉब है, लेकिन नेटवर्किंग बहुत जरूरी, बिकॉज वी लर्न फ्रॉम ईच अदर. सो आई फील कि व्हेन द टीचर्स आर, इफ यू वांट टू अडॉप्ट दिस प्रोफेशन, लर्न एंड लर्न. सो इमराना का जो लास्ट मैसेज था, उससे जो बात मुझे समझ में आई है वो ये कि अ टीचर मस्ट वर्क ऑन हर और हिमसेल्फ. बिकॉज टीचर को अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है और टीचिंग को एज अ प्रोफेशन ऑप्ट करना है, रादर इसको पास टाइम या एक पार्ट टाइम जॉब समझें. बिकॉज टीचिंग इज़ नॉट अ पार्ट टाइम जॉब. यू हैव टू पुट योर एफर्ट, यू हैव टू गिव टाइम. सो जब हम किसी चीज़ को अपने ऊपर बोझ नहीं समझते तो वो चीज़ हमें स्ट्रेस भी नहीं देती, और जब हम किसी चीज़ को बोझ समझ के करते हैं या उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते विच दैट थिंग डिज़र्व, तो फिर वो स्ट्रेस हमारे ऊपर डालती है और फिर हम बर्नआउट और इमोशनल डिस्कम्फर्ट के शिकार होते हैं. सो आज की इस महफिल को हम यहाँ पे, और आज की हम इस मुलाकात को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस इमराना. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. व्हेन एवर वी कॉल यू, यू ऑलवेज रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली. और हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे लिसनर्स हैं या व्यूअर्स हैं, वो यकीनन आपकी बातों से आज वो बहुत सारा कुछ सीखेंगे. एंड दे मस्ट ऑप्ट और दे मस्ट अडॉप्ट टीचिंग एज अ प्रोफेशन, और यकीनन फिर उससे उनका स्ट्रेस बहुत कम होगा. मेरी आखिरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि देखें, अगर हम अपने रब के शुक्रगुजार बंदे हैं तो स्ट्रेस कुछ नहीं है. और जितना जो भी हमें जैसे कहना चाहिए ना, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, और ये सारी चीज़ें उस वजह से हैं कि बिकॉज हम शुक्रगुजार नहीं हैं. हमारे पास जो कुछ है हम उसका शुक्र अदा नहीं करते, और जो नहीं है हम उसकी फ़िक्र करते हैं, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में आते हैं. तो पॉजिटिव साइकोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी द ह्यूमन or the individual must be positive towards the environment, towards him or herself. If you are positive, if you think positive, you do positive, so your personality shines and your personality reflects positively. So thank you very much. So nice of you. Thank you, so much. Imrana.
Jazakallah for having me. It's always a pleasure talking Yes. about teachers and talking to teachers. Thank you so much. Yes. So nice of you. Thank you.